میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ اخلاص کے فضائل، سورہ اخلاص کے پڑھنے پر ثواب، سورہ اخلاص کا ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکے کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 بار پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں بھی اسی سورہ اخلاص کے بارے میں تفصیل آگاہ کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دوستو، آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی سورہ اخلاص کے فضائل پر۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف کرانے کے لیے نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک خالص کر کے بیان کیا، اس لیے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو یہ سورہ چھوٹی لیکن مطلب اور معنیت میں بہت وسیع ہے۔ اس کے مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجیے۔ جواب میں یہ سورہ نازل کی گئی۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جب کسی اجنبی کو ملتے تو پہلے اس سے اس کا حسب و نسب پوچھتے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب، آدم کو مٹی، سڑے ہوئے گارے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی کو جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے، لوہے سے یا چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے؟ اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ اس پر اللہ پاک نے اس سورت کا نزول کیا۔ روایت کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مکہ میں، مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا۔ ہر بار اللہ پاک کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا ہے بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہی اس کائنات کا رب ہے اور کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مالک الملک ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے پیارے دوستو، اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورہ اخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استفسار کیا تو جواب ملا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ سورت تنزیہ اور نفی و اثبات کی جمع اقسام پر مشتمل ہے، اس لیے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ میرے پیارے دوستو، انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت کی تلاوت فرماتے۔
लोगों ने इस बात पर एतराज किया कि सूरह इखलास पढ़ने के बाद उसे नाकाफी समझते हुए उसके साथ ये दूसरी सूरह मुबारका की तिलावत करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं, या तो सूरह इखलास को पढ़ें या फिर छोड़कर किसी और सूरह की तिलावत करें। उन्होंने बड़े तहम्मुल से इल्जाम को सुना और मलाइमत से फरमाया कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, तुम किसी और को इमाम बनाना चाहो तो तुम्हें आजादी है, मैं नमाज पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। लोगों को उनकी जगह किसी और को इमाम बनाना मंजूर नहीं था। आखिर ये मामला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत पहुंचा। आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या माजरा है, क्यों इन लोगों की बात को नहीं मानते हो? तुम्हारे साथी जो चाहते हैं उसको कबूल कर लो। उन्होंने जवाब में अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया है। ये वाकया बुखारी में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। अगर सोते वक्त ये सूरत पढ़ी जाए तो इंसान हर शय से महफूज हो जाता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सोने से पहले अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ ले तो मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए तशरीफ लाते तो अपनी दोनों हथेलियां इकट्ठी कर लेते, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उन पर दम करते और अपने सर, अपने चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से जहां तक मुमकिन होता हाथ फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह 3 बार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में दाखिल होते हुए जिसने सूरह इखलास का विर्द किया, इसके घर से फक्र और फाका हमेशा के लिए रुखसत हुआ। अब मेरे दोस्तों, सूरह इखलास के चंद वज़ाइफ आपको बताते हैं कि आप कौन से मसले के लिए कितनी बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। सर दर्द के इलाज के लिए कुछ लोग सूरह इखलास को सर दर्द के लिए दम के तौर पर यूज करते हैं। इसका तरीका रिवायत में कुछ ऐसे मिलता है कि दम करने वाला और करवाने वाला दोनों आमने सामने चोड़ी मारकर बैठ जाएं, फिर 11 बार सूरह इखलास को पढ़कर मरीज की कनपट्टियों को उंगली से पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों भवों के दरमियान लाकर दम करते हैं और अंगूठा खींच लेते हैं। इस तरह दिन में 3 बार दम करने से सर का दर्द मुकम्मल खत्म हो जाता है। बच्चों का फौत हो जाना, कुछ खवातीन के बच्चे अवाइल हमल में ही जाया हो जाते हैं। हमल के पहले महीने देसी अजवाइन, 1 पाव काली मिर्च, 1 पाव शहद लेकर उरूज माह में 100 बार सूरह इखलास पढ़कर उन पर दम किया जाता है। फिर रोजाना 1 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च लेकर उंगली पर शहद लगाकर खिलाते हैं। कुछ लोग अलग अलग भी 100 बार इन पर सूरह इखलास को पढ़ते हैं ताकि ज्यादा असर हो जाए। किसी नेक मोतबर बुजुर्ग से दम करवाना चाहिए, ना कि खुद किया जाए। डरावने ख्वाब, कुछ लोगों को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। वो शदीद डर के बायस दोबारा सो नहीं सकते। वो बावुजू नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेट जाएं, फिर सूरह फातिहा और इखलास दोनों पढ़ लें। इंशाअल्लाह डरावने ख्वाबों से महफूज रहेंगे। रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ना, अगर आप रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ते हैं तो इससे दिन में हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। हर तरह की हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत, सूरह इखलास 41 बार पढ़ी जाए, इसके अव्वल ता आखिर दुरूद पाक को पढ़ा जाए और शीरीनी पर दम करके नाराज मियाँ बीवी को खिलाई जाए तो दोनों में बाहमी मोहब्बत बढ़ेगी। ये अमल निकाह में बंधे मियाँ बीवी के लिए है। मेरे दोस्तों, इस मुख्तसर सी सूरत में अल्लाह पाक ने कितनी ज्यादा फजीलत रखी है। अब हमें चाहिए कि हम इसको रोजाना पढ़ने की आदत बना लें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल मालूमात ट्यूब जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बाबरकत शब नूर
شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجائے محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 کی رات ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو
تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ آؤ میں تمہیں اس اللہ کے نیک بندے کی کہانی نہ سناؤں جس کے مرنے کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ خیر، لوگوں نے اس میت کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد اس کے گھر گئے، اس کی زوجہ سے پوچھنے لگے کہ آخر تیرے شوہر میں ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، قبر جنت کا ٹکڑا بنی ہوئی تھی۔ تو مرنے والے کی بیوی نے کہا، بھائیو میرے شوہر میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن اس کا ایک ایسا عمل تھا جو مجھے بہت پسند تھا۔ میرے شوہر کا ایک عمل ایسا تھا جو مجھے بہت ہی پسند تھا، اور مجھے یقین ہے، میں امید کرتی ہوں کہ میرے رب کو بھی وہ عمل بہت پسند آیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا، وہ کون سا عمل تھا؟ بیوی نے کہا، جب میرا شوہر فجر کی نماز کے وقت اٹھتا تھا تو اپنے ننھے سے بچے کو اٹھاتا تھا، اس کو وضو کرا کے اس کی انگل پکڑ کے کہتا تھا، بیٹے آؤ، جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں، آؤ مسجد میں چلیں، بیٹا آؤ اللہ کے حضور اپنا سر جھکانے چلیں۔ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے اسی ایک سجدے سے ہمارا دونوں جہانوں میں کام بن جائے، ہو سکتا ہے اسی ایک سجدے سے اللہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہی سجدہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بیوی کہنے لگی، یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا اور میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہوگا۔ جوانو، اگر قبر میں سکون چاہتے ہو تو نماز سے دوستی لگانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. فسبحان